سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، نبی کریم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی بارگاہ ناز اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی تعظیم، تکریم، عزت کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے سلسلے میں ہمارا سلسلہ سیرت رحمت للعالمین یہ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ اسی سلسلے میں آج ہم آپ کے پاس ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں، جو آج ہمارے سلسلے کا 21واں درس ہوگا، اور تسلسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والے اہم واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا گزشتہ درس اس مقام تک منتہی ہوا تھا کہ بہت سے جلیل القدر اشخاص جو مکے کے اندر بہت اثر و رسوخ اور عزت والا معاملہ رکھتے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ اسلام کی عالمگیر تعلیمات کی طرف آتے جا رہے تھے اور اسلام ان کے دل میں گھر کرتا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری صحابی جن کا ذکر ہم نے گزشتہ درس میں کیا، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو والد تھے صحابی رسول حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس کے بعد اسلام میں داخل ہونے والی بہت اہم شخصیت جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت عرصے سے انتظار بھی کر رہے تھے، کیونکہ ان تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ عن قریب مکے کی ان سنگلاخ چٹانوں میں، ان پہاڑوں کے درمیان ایک نبی مبعوث ہوگا جو بت پرستی اور عادات جاہلیت سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور لوگوں کو ایک وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیں گے۔ یہ صحابی تھے سیدنا عمرو بن عتبہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانہ جاہلیت میں ہی اپنی قوم کے معبودوں سے بیزار اور متنفر ہو چکے تھے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم اور سلیم الطبع بنایا تھا، وہ لوگ فطری طور پر بت پرستی اور دور جاہلیت کی رسوم کو عادتاً صحیح نہ سمجھتے تھے اور ان رسومات سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ انہی اشخاص میں نے پہلے ذکر کیا گزشتہ درس میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی سیدنا انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ عمرو بن عتبہ السلمی کا اسلام لانے کا واقعہ بہت دلچسپ بھی ہے اور قابل توجہ بھی، کہ اس میں ہمارے لیے حکمت کے دو باب موجود ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ہی اپنی قوم کے معبودوں سے بیزار، متنفر اور اکثر اوقات اس بات کو سوچتے کہ
ایسے خداؤں کی پرستش کا کیا فائدہ جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے تخلیق کریں، جو نہ نفع دے سکیں اور نہ ہی نقصان، اور سوچتے تھے کہ میرے نزدیک یہ بڑا ہی احمقانہ فعل ہے کہ ہم ان بتوں کی پرستش کریں جو کسی قسم کی حاجت روائی کا اور کسی مشکل کو دور کرنے کا ملکہ نہیں رکھتے۔ ایک دفعہ عمرو بن عتبہ سلیمی نے اہل کتاب میں سے ایک عالم دین سے یہ سوال کیا، آپ کے ہاں افضل ترین دین کون سا ہے؟ عمرو بن عتبہ السلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عالم نے جواب دیا کہ میرے قریب سب سے بہترین دین وہ دین ہوگا کہ جب ایک شخص ظاہر ہوگا مکے کی سرزمین پر اور وہ اپنی قوم کو بتوں کی پرستش سے بیزار کرے گا اور اعلان کرے گا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور دعوت دے گا کہ اسی خدا کی عبادت کی جائے، جو دین لے کر وہ آئے وہی سب سے زیادہ افضل اور تمام دینوں میں فوقیت اور سبقت رکھنے والا دین ہوگا۔ تو جب اس شخص کے ظہور کے متعلق سنو تو پھر ان کی اطاعت کرنے میں کسی قسم کی حیل و حجت مت کرنا۔ اس بات نے سیدنا عمرو بن عتبہ سلیمی جو پہلے سے ہی بتوں سے بیزار تھے اور بت پرستی اور دور جاہلیت کی رسومات کو دلی طور پر ناپسند کرتے تھے، کراہت محسوس کرتے تھے، اب ان کے لیے ایک امید کی کرن دل کے اندر پیدا ہوئی کہ اچھا ہے کہ ایک ایسا دین بھی آنے والا ہے جو فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہوگا، جس میں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی جائے گی اور صلہ رحمی اور اس کے اندر حسن سلوک، حسن عقیدہ، تمام جمالیاتی حسن موجود ہوگا۔ تو عمرو بن عتبہ سلیمی اسی غرض سے مکہ شریف کے اندر وقتاً فوقتاً آپ جاتے اور معلومات لیتے کہ کیا یہاں پر کوئی غیر عادیہ عمل تو نہیں سر انجام پایا، یعنی کوئی ایسا معاملہ جو روٹین سے ہٹ کر ہو اور کوئی نیا واقعہ وقوع پذیر تو نہیں ہوا، کیونکہ آپ اس راز کو منکشف نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں ایک ایسے نبی کے انتظار میں ہوں جو خدا وحدہ لا شریک کی دعوت دیں گے اور دور جاہلیت کی رسموں کو اپنے قدموں تلے روند کر رکھیں گے، لہٰذا آپ ان لوگوں سے براہ راست اور صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال تو نہ کرتے، لیکن ان لوگوں سے یہ ضرور پوچھتے کہ کیا مکی کی سرزمین پر کوئی اہم واقعہ وقوع پذیر ہوا یا نہیں ہوا۔ آپ کو ہر بار جواب ملتا کہ تاحال ایسا کوئی واقعہ یا ایسی کوئی بات وقوع پذیر نہیں ہوئی، اور آپ کی رہائش ایک ایسی جگہ پر تھی جہاں سے مکے میں آنے جانے والے کافروں کا اکثر اوقات گزر ہوتا، تو آپ ان قافلے والوں سے بھی اس متعلق معلومات لیتے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے کیا مکہ میں کوئی نیا واقعہ وقوع پذیر تو نہیں ہوا۔ آپ اسی انتظار میں تھے، اور ایک دفعہ ایک قافلے کا گزر ہوا جو وہاں سے گزر رہا تھا اور مکے سے باہر جا رہا تھا، تو آپ نے اس قافلے کے افراد سے سوال کیا کیا مکے کی سرزمین پر کوئی اہم واقعہ وقوع پذیر تو نہیں ہوا؟ تو ان میں سے چند افراد نے کہا ہاں ہوا تو ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس نے قوم کے معبودوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور خدائے واحد کی عبادت کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمرو بن عتبہ السلیمی کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ گویا مجھے وہ گوہر مقصود مل گیا جن کے لیے میں رخت سفر باندھتا رہا، اور ایک لمحہ بھی تاخیر کیے بغیر آپ وہاں سے مکے کی جانب رخصت ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھیں، اور وہاں پہنچ کر اپنی سابقہ قیام گاہ میں آپ نے اپنا سامان رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ان حالات میں جب اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھل کر سامنے آ رہے تھے بہت مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہلے تو کوئی جانتا نہ تھا، اور جو لوگ جانتے تھے وہ بتانے پر آمادہ نہ تھے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہ پہنچے۔ لہٰذا عمرو بن عتبہ السلیمی نے بڑی مشکل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے رسمی سلام دعا کے بعد پہلا سوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ یہ تھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اللہ کا نبی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، اللہ کا پیغام لانے والا ہوتا ہے، مخلوق تک پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا پھر آپ کو رسول کس نے بنا کر بھیجا؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنا کر بھیجا تو آپ کو کس پیغام پر مامور کیا؟ آپ کون سا پیغام لے کر آئے؟ آپ نے فرمایا ان توصل الرحم وتحقن الدماء وتأمن السبیل وتکسر الاوثان وتعبد اللہ ولا تشرک به شیئا۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں تمہیں یہ چیزیں بتاؤں کہ صلہ رحمی کیا کرو، خون ریزی سے اجتناب کرو، راستوں کو پرامن رکھو، بتوں کی پرستش ختم کر دو، بتوں کو توڑ دو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ سن کر سیدنا عمرو بن عتبہ السلیمی پکار اٹھے، یہ تو بہترین دعوت ہے جس کو دل بھی قبول کرتا ہے، عقل بھی قبول کرتی ہے اور یہ فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے۔ لہٰذا آپ نے فوراً کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے پاس یہاں مکے میں ٹھہروں یا اپنی رہائش گاہ پر واپس پہنچ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مکے کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ لوگ ہم سے کس حد تک بغض، کینہ اور نفرت رکھتے ہیں اور ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ اگر تم یہاں رہو گے تو تمہارے لیے مشکلات کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تمہیں ان تکالیف، ان پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں پر رہو، تم واپس لوٹ جاؤ تاحالی کہ میں یہاں سے ہجرت کر کر کہیں اور نہ چلا جاؤں۔ جب میں یہاں سے ہجرت کر کر کہیں اور چلا جاؤں گا تو تم ہجرت کر کر میرے پاس پہنچ جانا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت مدینہ کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کر جب مدینہ پہنچے تو سیدنا عمرو بن عتبہ السلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ شریف میں جا کر ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ساتھ ہی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے مجھے پہچان لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم عمرو بن عتبہ السلیمی ہو، تم میرے پاس مکے میں آئے تھے اور میں نے تم سے یہ باتیں کہی تھیں۔ حضرت عمرو بن عتبہ السلیمی بہت خوش ہوئے اور یقینی سی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ نبیوں کے تاجدار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا ذکر خیر فرمایا، محبت کے ساتھ فرمایا میں نے آپ کو یاد رکھا، میں نے آپ سے یہ گفتگو کی تھی۔ یقیناً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام مرتبے کو جاننے والے ہیں وہ اس بات کا احساس محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی کے لیے کتنا خوشی کا مقام ہوگا جب اللہ کے محبوب نبی نے اس کا ذکر اپنی زبان سے کیا ہوگا اور ذکر بھی بڑے احسن انداز سے کیا ہوگا۔ تو سیدنا عمرو بن عتبہ السلیمی بہت خوش ہوئے تو آپ نے سوال کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ کون سے وقت کی دعا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف اجابت پاتی ہے، جلد قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمرو بن عتبہ السلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جوف اللیل الآخر والصلاۃ مشہودۃ متقبلۃ، نصف رات کا پچھلا حصہ اور نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی نصف رات کا پچھلا حصہ
اور نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، یہ بھی اجابت پاتی ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلے کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ شرف اجابت پاتی ہے، الحمدللہ ہمارے ہاں یہ معمول ہے کہ نمازوں کے آخر میں باجماعت جب نماز پڑھی جائے دعا کی جاتی ہے۔ کوئی انفرادی طور پر نماز پڑھے تو وہ بھی دعا کرتا ہے۔ اس کی اصل یہی حدیث ہے کہ فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا شرف اجابت پاتی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی قابل غور ہے اور قابل وضاحت ہے کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، یہ امت پر فرض کفایہ ہے، اور جب آپ نماز جنازہ سے فارغ ہوں اور دعا کریں تو یقیناً وہ دعا بھی شرف اجابت پائے گی۔ لہٰذا اس حدیث سے دعا بعد نماز جنازہ کا بھی جواز ثابت ہوا، اور شرف اجابت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند ہے، اس حدیث کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو یقیناً ہمارے اکابرین جو دعا بعد نماز جنازہ کا معمول صدیوں سے لے کر چل رہے ہیں اس کی اصل بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ سیدنا عمر بن عتبہ السلمی بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد دو اہم ترین شخصیات کا ذکر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر انتہائی غیر معمولی اہمیت کے حامل افراد ہیں، اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضامندی ہے اس کی خوشخبریاں سنا دیں۔ ان میں پہلے فرد ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ اور اس کے رسول کا شیر کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ آپ نے سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ بھی پیا، جن کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، لہٰذا سویبہ اور سویبہ کی نسبت سے سیدنا حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رضائی بھائی بھی ہوئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، اور یاد رہے کہ آپ کے آنے سے اسلام کو بہت زیادہ تقویت ملی، بہت زیادہ قوت ملی۔ اب ہم لوٹتے ہیں اس واقعے کی طرف جس واقعے کی میں تفصیلات میں اب جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا اور آپ کی اسلام قبول کرنے کے محرکات کیا کیا رہے۔ اسلام کا نور تاباں آہستہ آہستہ سلیم الفطرت لوگوں کے اذہان و قلوب کو منور کرتا جا رہا تھا، اور اسلام کے اندر یہ ایک فطری حسن ہے، جمال ہے کہ جلیل القدر اور نادرہ روزگار ہستیاں یہ اسلام کو جلد از جلد قبول کرتی جا رہی تھی۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیم الطبع بنایا تھا اور فطرت کے تقاضوں سے ہم آہنگی عطا فرمائی تھی، وہ اسلام کو قبول کرنے میں کسی تعامل اور کسی سوچ اور کسی فکر کا متحمل نہیں ہوتا تھا، وہ فوراً اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اسلام کے خلاف اگرچہ مشرقین نے ابھی تک مجموعی طور پر اپنی قوت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن چیدہ چیدہ واقعات، انفرادی نوعیت کے واقعات، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوب کرنا، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بار بیت اللہ شریف کے اندر زد و کوب کرنا، مارنا، اور حضرت عباس کا بیچ میں آ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاں خلاصی کروانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے دوران آپ پر اوجڑی رکھ دینا وغیرہ وغیرہ واقعات انفرادی طور پر وقوع پذیر ہو رہے تھے، لیکن ابھی تک بحیثیت مجموعی کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی عملی اقدامات کا معاملہ شروع نہیں کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے محرکات بھی ایسا ہی ایک واقعہ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر عرب کے مکے کے لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس بات سے کفاران مکہ کو انتہائی تکلیف محسوس ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے وہ غور و فکر و تدبر کرتے، اور جو ان کو بہتر لگتا وہ اس پر فوراً عمل پیرا ہوتے، اگرچہ اس میں کسی کا خون ہی بہانا کیوں نہ شامل ہو۔
ایسا ہی ایک واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے، تو ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس نے دیکھا تو موقع کو غنیمت جانا کہ آپ تن تنہا موجود ہیں، جو سینے کے اندر اسلام کے خلاف لاوا سلگ رہا تھا اور جو نفرت پنپ رہی تھی، پل رہی تھی، اس نے اس نفرت کے تقاضوں کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب و شتم کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کے کوہ ہمالیہ تھے، کوہ ہمالا تھے، آپ صبر کے پہاڑ تھے، آپ کے پائے استقامت ذرا سے بھی لرزہ نہ ہوئے، آپ نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی صبر کے ساتھ اس کی گفتگو کو سنا، اس کی بکواسیات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، تو اس بات کو اس نے اپنے حق میں بدترین بے عزتی سمجھا کہ میں کتنی دیر سے آپ سے کلام کر رہا ہوں، لیکن آپ ہیں کہ مجھے جواب مراحمت نہیں فرما رہے۔ لہٰذا وہ شخص ابو جہل غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جس سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضربیں لگانا شروع کر دیں، اور یہ ضربیں پے در پہ ضربیں لگاتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے خون رسنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکرے تسلیم و رضا بنے کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا۔ جب تک اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھڑیوں کے ساتھ مارتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اپنے کاشانہ اقدس پر تشریف لائے اور اپنے زخموں کو دھویا۔ عبداللہ بن جدعان، اس کا گھر کوہ صفا کے بالکل قریب تھا، یہ مکے میں رہنے والا ایک فرد تھا عبداللہ بن جدعان۔ اس کی لونڈی نے، اس کی خادمہ نے یہ سارا واقعہ، یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے کس بے دردی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدزبانی کرتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اس کو کوئی جواب رحمت فرمایا، نہ ہی عملی طور پر اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا۔ یہ سارا صبر و تحمل دیکھ کر اور ابو جہل کا ظلم و ستم دیکھ کر اس کا دل بھی خون کے آنسو رونے لگا کہ ابو جہل نے بہت زیادتی کی، بہت ظلم کیا۔ اسی اثناء میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکے میں موجود نہیں تھے اور آپ کسی قریبی جنگل میں شکار کی غرض سے تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، جب چاشت کے وقت ایک کامیاب شکاری کی طرح آپ شاد و فرحاں خوشی خوشی مکے میں واپس لوٹے، تو اس لونڈی نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا ابا عمارہ لو رأیت ما لقی ابن اخیک محمد آنفا من ابی الحکمہ ابن حشام وجدہ ہنا فعزاہ وصبہ وبلغ منہ ما یکرہ ثم انصرف عنہ ولم یکلمہ محمد۔ اے ابو عمارہ، اے حمزہ، آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ وحشیانہ سلوک کیا۔ پہلے گالیاں دیتا رہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عملی طور پر اس نے ہاتھ اٹھایا اور مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ یہ سننا تھا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں احترام رکھتے تھے۔ یہ سنتے ساتھ ہی آگ بگولا ہو گئے اور ابو جہل کی تلاش میں بڑے۔ آج ان کی کیفیت انتہائی نرالی تھی، آج ان کے چہرے پر جلال اور آنکھوں میں گویا کہ انگارے تھے۔ نہ کسی سے حال احوال پوچھا، دیکھنے والے جب آپ سے حال احوال پوچھتے تو آپ جواب نہ دیتے، بس جلال کے عالم میں چلتے جا رہے تھے کہ مجھے ابو جہل کہیں مل جائے تاکہ میں اس سے دو دو ہاتھ کروں کہ تم نے میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے کی۔ لہٰذا ابو جہل کی تلاش میں سیدھے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آخر کار ایک حلقہ احباب دیکھا کہ جس میں ابو جہل بیٹھا ہے، اور آپ یہ دیکھ کر غصے سے لال پیلے ہو گئے
اور وہ اپنے اہل قبیلہ کی محفل میں بڑی تمکنت کے ساتھ بیٹھا تھا، لوگ سراپائے ادب بن کر اس کے گرد حلقہ باندھے بیٹھے تھے۔ آپ اس مجمع میں گھس گئے اور آپ نے اپنی کمان سے اس کے سر پر بہت ضربیں لگائیں، پے در پہ ضربیں لگانا شروع کر دیں، حتیٰ کہ خون کا فوارہ پھوٹ نکلا، اور غصے سے گرجتے ہوئے کہا اتشتمہ وانا علی دینہ، اے ابو جہل تیری مجال کیا ہوئی کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دے، حالانکہ میں نے ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ آپ کی یہ الفاظ جو آپ کی زبان سے نکلے وانا علی دینہ، کہ میں ان کے دین پر ہوں، یہ گویا کہ اس وقت آپ نے ایک جذباتی بیان فرمایا تھا، حتیٰ کہ آپ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن غصے کے عالم میں یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکل آئے تاکہ ابو جہل نے اگر کوئی رد عمل ظاہر کرنا ہے تو کرے، اور میں اس سے دو ہاتھ کر کے اسی مقام پر نپٹ لوں۔ ابو جہل پر آپ کا حملہ دیکھ کر ابو جہل کے قبیلے کے افراد جھگڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہی تھے تو ابو جہل پکار اٹھا دعو ابا عمارۃ فإنی واللہ قد سببت ابن اخیہ سبا قبیحا، ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ کو کچھ نہ کہو، بخدا میری غلطی ہے کہ میں نے اس کے بھتیجے سے بد کلامی کی ہے۔ یہاں پر عقلیں حیرت میں محو ہو جاتی ہیں، عقلیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ ابو جہل جیسا ضدی اور ہر دھرم آدمی اتنے مجمع میں اپنی بے عزتی کیوں کر برداشت کر سکا، اس نے اتنی بے عزتی کیوں برداشت کی، وہ زخموں سے چور بھی ہو گیا، اس کے سر سے خون بھی رس رہا ہے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کسی عملی قدم اٹھانے کے حق میں نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ ابو جہل جیسا ہٹ درم ضدی آدمی اپنے قبیلے کے افراد کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر لڑنا چاہتا تو یقیناً یہ صورتحال ایسی ہے کہ وہ غالب آ سکتا تھا، لیکن سوال تو یہاں پر ضرور اٹھتا ہے کہ ایسا شخص اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہا ہے اور اپنے قبیلے کے افراد کو کہہ رہا ہے کہ دعو ابا عمارہ تھا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، میری غلطی ہے، میں نے ان کے بھتیجے کو گالیاں دی یا ان سے بد کلامی کی۔ اس سوال کا جواب سادہ سے ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے شیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر کہلائے، یہ لقب ان کو یوں ہی نہیں ملا تھا، ان کی بہادری کے قصے اور ان کی جواں مردی کے قصے مکے میں عام تھے، اور ابو جہل جانتا تھا اگر میرے افراد اپنی میانوں سے تلواریں باہر نکالتے ہیں، اس سے پہلے کہ تلواریں باہر نکلیں، ابو عمارہ یعنی سید حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تلواریں نکالنے سے پہلے ان سب کے سر قلم کر چکے ہوں گے اور مجھے لینے کے دینے پڑ جائیں گے، ہمارے قبیلے کے بہت سے افراد مارے جائیں گے اور واصل با جہنم ہوں گے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے واقف تھا، آپ کی جرأت سے واقف تھا، آپ کی تیور دیکھ کر جان چکا تھا کہ ابھی ان کے ساتھ لڑنا مناسب نہیں، نہ ہی میں لڑ کر ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں، نہ ہی یہ جتنے بھی افراد ہیں یہ اس شیر شخص کو، اس بہادر اور جرأت مند شخص کو اپنے تصرف میں قابو کر سکتے ہیں۔ یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا، اس لیے اس نے تمام افراد کو روک دیا اور کسی مزید حملہ کرنے کی صورتحال پیدا نہ ہونے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں حضرت حمزہ گئے اور جا کر یہ بھی کہے کہ میں ان کے دین پر ہوں، حالانکہ آپ نے ابھی دین اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب آپ اپنے گھر تشریف لائے تو سوچ میں مبتلا ہو گئے، یہ میں نے کیا کیا، میں نے بغیر اس دین کی تعلیمات جانے ہوئے اس دین کو قبول کرنے کا اقرار کر لیا، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دین ابھی تک نہ سنا اور نہ ہی اس کی تعلیمات جانی، اور میں نے برملا لوگوں کے مجمع میں اس بات کا اظہار کر دیا کہ میں وہ دین قبول کر چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اگر اس دین کو میں چھوڑ دیتا ہوں تو پھر حرف ملامت ہے کہ تم نے ہم لوگوں میں آ کر جھوٹ کیوں بولا، اور اگر اس دین کو قبول کر لیتا ہوں تو طبیعت میں اطمینان نہیں کہ میں اس دین کے متعلق ابھی کچھ جانتا نہیں، لہٰذا اس دین کے متعلق معلومات لینے کے لیے، اپنی اس پریشانی کا حل تلاش کرنے کے لیے پوری رات آپ نے ذہنی اضطراب میں گزاری، پریشانی میں گزاری۔ تو دوسرے دن صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یبن اخی انی قد وقعت فی امر لا اعرف المخرج منہ
وَأَقَامَتُ مِثْلِ عَلَى مَا لَا أَدْرِي مَا هُوَ اُرْشُدٌ أَمْ هُوَ غَيٌّ شَدِيدٌ فَحَدِّثْنِي فَقَدِ اشْتَحَيْتُ يَا ابْنَ أَخِي أَن تُحَدِّثَنِي۔ اے میرے بھتیجے، میں ایک ایسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں جس سے نکلنے کا راستہ میں نہیں جانتا، اور ایسی بات پر میرا قائم رہنا بھی بڑا مشکل ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ یہ ہدایت ہے یا نہیں، اس لیے مجھے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ میرے بھتیجے، میری خواہش ہے کہ آپ اس سلسلے میں مجھ سے گفتگو فرمائیں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عقل و دل و نگاہ کے مرشد کامل بھی ہیں، حضرت حمزہ کی بیتاب طبیعت اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کی بے قراری اور اضطراری صورتحال کو بھانپ گئے اور بڑے دل نشین انداز سے اسلام کی صداقت اور حقانیت کا متعلق بتانا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ یزکیہم کی شان کے ساتھ تشریف لائے، دلوں کا تزکیہ کرنے کا اللہ نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا تھا، آپ نے اتنے خوبصورت انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گفتگو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہ اسلام کی دعوت کیا ہے، اسلام کس طرف بلاتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے سنی تو کہنے لگے فَأَظْهِرْ يَا ابْنَ أَخِي دِينَكَ فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مَا أَزَلْتُهُ السَّمَاءُ وَإِنِّي عَلَى دِينِ الْأَوَّلِ۔ اے میرے بھائی کے فرزند، اے میرے بھتیجے، آپ اپنے دین کا اظہار فرماتے رہیے۔ باخدا میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ مجھے ہر وہ نعمت دے دی جائے جو اس آسمان سایہ فگن ہے تاکہ میں اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ جاؤں۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے یہ دین سے اب اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مجھے اگر دنیا کی کوئی قیمتی سے قیمتی نعمت بھی دے دی جائے تو میں اس دین سے کبھی نہیں پھروں گا۔ اس مقام پر مشہور غیر مقلد عالم سلمان منصور پوری اپنی کتاب رحمت للعالمین کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کا ایک تھوڑا سا حصہ اور بھی نقل کرتے ہیں، ایک جز اور بھی نقل کرتے ہیں، میں وہ بھی یہاں پر بیان کرتا چلوں کہ آپ لکھتے ہیں کہ جب آپ نے یعنی حضرت حمزہ نے ابو جہل کے سر پر اپنی کمان ماری تو کمان ٹوٹ گئی، اس کے سر سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے، تو حضرت حمزہ یہ بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اے میرے بھتیجے، میں تمہیں وہ خبر دیتا ہوں جسے سن کر آپ خوش ہو جائیں گے کہ میں نے آپ کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے، لہٰذا آپ خوش ہو جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، میں اس وقت خوش ہوں گا کہ جب تم دین اسلام کو قبول کر لو گے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو گے، اسی کو یکتا مانو گے، مجھے اللہ کا رسول مانو گے۔ یہ بات سنتے ساتھ ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بات کا اقرار کر لیا، آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یہ ایک اضافی بات ہے جس کو رحمت للعالمین کتاب کے اندر سلمان منصور پوری نے لکھا۔ ہماری نظر میں اس کتاب کے علاوہ اس کے مزید حوالہ جات نہیں گزر سکے کہ مورخین نے یہ بات کہاں اور لکھی ہے۔ مشہور واقعہ وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا کہ آپ نے رات انتہائی اضطراب کی حالت میں گزاری، دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور اسلام قبول کیا۔ آپ کا اسلام قبول کرنا، یہ اس کا صحیح قول کیا ہے کہ آپ کس سال اسلام میں داخل ہوئے؟ صحیح قول کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان نبوت کے دوسرے سال اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اسلام لانے کے 3 دن کے بعد اسلام قبول کیا۔ جب مسلمانوں کی تعداد غالباً 39 تک پہنچی تھی، 40ویں مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور یہ ہجرت کا اعلان نبوت کا دوسرا سال تھا۔ تو یہ جن لوگوں نے لکھا کہ 6 سال آپ نے اسلام قبول کیا، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ جن مورخین نے لکھا، اصل قول اور راجح قول اور بہتر قول یہی ہے کہ آپ کے متعلق یہی کہا جائے کہ آپ نے اعلان نبوت کے دوسرے سال اسلام قبول کیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ اسلام کو بہت تقویت ملی، کفار پر اسلام کا دبدبہ طاری ہوا، اسلام کا رعب طاری ہو گیا۔ یہ بات تو اپنی جگہ پر برحق ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کا خوف محسوس نہیں کرتے تھے،
اور آپ انتہائی جری جرت مند اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعر اسی بنا پر کہلائے کہ آپ کسی کا خوف محسوس نہیں کرتے تھے، جو حق بات ہوتی وہ برملا کہہ دیا کرتے۔ اب لوٹتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کی طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات آپ بھی سماعت فرما لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے فرشتوں نے عمر کے اسلام لانے پر بہت زیادہ خوشی محسوس کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہیں، اور ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے کسی سے خود مصافحہ فرمائے گا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ جلیل القدر صحابی، دوسرے خلیفہ اسلام، آپ کے دور میں اسلام نے بہت عروج پایا، 22 لاکھ مربع میل تک آپ کی حکومت تھی، یہود و نصارہ کو آپ نے دھول چٹا دی۔ آپ کے دور حکومت کے اندر عدل و انصاف کا دورہ رہا۔ آج بھی غیر مسلم آپ کے عدل و انصاف کی مثالیں دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا یقیناً اسلام کے لیے ایک بہت ہی بہترین معاملہ ثابت ہوا۔ اسلام کو ترقیاں نصیب ہوئیں۔ آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر جیسے اسلام کو عروج دیا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر جنگ میں، ہر غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اور عمر میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ایک سر کے اندر آنکھیں اور کان ہوتے ہیں، یعنی ان دونوں کی اہمیت اور افادیت کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی بوڑھوں کے سردار ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ گلی کا فلاں کتا بھی عمر سے محبت کرتا ہے تو میں اس کتے سے بھی محبت کروں گا۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر روایت کیا۔ جس دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر 10 حصے علم اتارا گیا تھا، آج 9 حصے علم اٹھا لیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب، آپ کے کمالات، خصائص اتنے ہیں کہ اگر زبانیں بیان کرنا شروع کریں تو یقیناً ایک طویل عرصہ درکار ہے، ہم ان کے فضائل و کمالات بیان نہیں کر سکتے۔ تمام کے تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید تھے، حضرت عمر فاروق رسول اللہ کی مراد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے مانگ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت عمر فاروق کو اسلام کی دولت سے بہرہ مند فرمایا، یہ وہ موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب لوٹتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کی طرف۔ آپ جناب خطاب کے بیٹے، عمر مبارک 26 سال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے پریشان ہیں کہ اسلام کا آہستہ آہستہ اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، اور پر فضا جو مکے کی فضا تھی کہ تمام لوگ بت پرستی پر متفق تھے، اب دلوں کے اندر عداوت کی چنگاریاں جو چنگاریاں ہیں وہ جل اٹھی ہیں، اور اب اپنے اور دوست اور بھائی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو گئے۔ ایک خدا کو ماننے والا ہے اور دوسرا ان بتوں کے ماننے والا ہے، دونوں کے خیالات آپس میں متصادم ہیں، لہٰذا حالات خرابی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غصے اور جلال کے عالم میں اپنے گھر سے نکلے اور سوچتے ہیں کہ یہ جو
ایک مسئلہ کھڑا ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس کو میں خود ہی روکوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی اور چہرے پر جلال اور آنکھوں کے اندر سرخی غالب، اور گرمیوں کی دوپہر میں اپنے ہاتھ میں تلوار نکل رہے، اور جب نکل رہے تھے تو راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا نعیم بن عبداللہ النحام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور دیکھے، حیران ہو گئے، پوچھتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب کہاں جاتے ہو، کہاں کا قصد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعیم بن عبداللہ النحام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، میں اس شخص کا قتل کا قصد کر نکل رہا ہوں کہ جس نے اللہ کے ایک ہونے اور ہمارے بتوں کو برا کہنے کا معاملہ شروع کیا ہے، لہٰذا میں آج ان کو قتل کیے بغیر واپس نہیں لوٹوں گا، اور ہمارے گھر گھر نفرت کے انگارے دہک رہے ہیں۔ نعیم نے کہا ادھر بعد میں جائیے گا، سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے کہ آپ کی اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اس نبی کی تعلیمات کو مان چکے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوسان خطا ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور فوراً اپنا رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف کیا، اور دروازے کے پاس پہنچ کر آپ نے اپنی بہن کو ایک عجیب اور ایک دلوں کو موہ لینے والا کلام سنا کہ وہ آپ کی بہن اندر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی تھیں۔ قرآن کریم کا جتنا حصہ اس وقت تک نازل ہو چکا تھا اس کا کچھ حصہ آپ کی بہن فاطمہ اپنے گھر کے اندر تلاوت فرما رہی تھیں۔ جب آپ نے کلام سنا تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہے، اور زور زور سے دروازے پر دستک دی۔ جب دروازے پر دستک دی تو بہن نے اندر سے سوال کیا کہ آنے والے بتا کہ تو کون ہے، آپ کا نام سننا تھا۔ آپ نے جب کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں، آپ کی بہن نے جیسے ہی آپ کا نام سنا ان کے اوسان خطا ہو گئے، پریشان ہو گئیں کہ یہ اس وقت یہاں پر کیسے آپ پہنچے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال کیا کہ اے فاطمہ، کیا تو اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر چکی ہے؟ اے اپنی جان کی دشمن، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مرتد ہو چکی ہو اور اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ چکی ہو اور نیا مذہب قبول کر لیا ہے۔ ہاتھ میں آپ کے ایک ڈنڈا تھا، ایک سوٹی تھی، اس سے آپ نے اپنی بہن کو پیٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کے سر مبارک سے خون جاری ہو گیا، اور اپنے بہنوئی سعید بن زید کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دست درازی حد سے تجاوز کر گئی تو بہن چیخ اٹھی، کہنے لگی جتنا جی چاہتا ہے مار لیجئے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیجئے، لیکن کان کھول کر سن لیجئے، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ زخموں سے خون رس رہا ہے۔ اس جرأت مندانہ جواب پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ یہ کون سا اسلام دین ہے، یہ کون سی دعوت ہے کہ انسان کو اپنی ذات کی پرواہ ہی نہیں رہتی، اپنی جان کی پرواہ نہیں رہتی، وہ مر کر بھی اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دل میں رکت پیدا ہوئی، رک گئے، سوچنے لگے کہ میری بہن کس دین کی دعوت دے رہی ہے، کس دین کے اندر چل رہی ہے، کس دین کو قبول کر چکی ہے۔ کہنے لگے کہ وہ صحیفے تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ آپ کی بہن نے کہا کہ تم مشرک ہو، ناپاک ہو، نجس ہو، قرآن کریم کو اس حال میں مس نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً غسل کیا اور اپنے آپ کو پاک کیا، اور پھر اپنی بہن سے کہا کہ وہ صحیفے مجھے دکھاؤ کہ جو تم پڑھ رہی تھی۔ وہ صحیفے سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر دیے تو کھولے تو سامنے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات تھیں، پڑھنا شروع کیا، دل میں رکت پیدا ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی تاثیر سے سخت دل بھی اللہ تعالیٰ ان کو پانی کر دیتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ بے چین ہو کر پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ یہ سارا انقلاب خود بخود رونما نہیں ہوا، یہ حالات خود بخود پیدا نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب
او بعمر بن حشام، یا اللہ اسلام کو دو لوگوں میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ عزت دے، یا ابو جہل کو مسلمان کر دے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان کر دے، جو تجھے زیادہ پسند ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں الفاظ ایسے ہیں، اللہم عید الاسلام بعمرا، یا اللہ اسلام کی مدد فرما، عمر کو مشرف با اسلام فرما کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے دار ارقم پر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دی، دروازے کے سوراخوں میں سے جب صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر دروازے پر آ کر کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ڈرو مت، دروازہ کھول دو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان پر لپکے اور کہا اے عمر، اگر نیک ارادے سے آئے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اگر کوئی ارادہ بد لے کر آئے ہو تو تمہاری گردن میں اپنے ہاتھ سے اڑا دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو اشخاص نے اپنے بازوؤں سے جکڑ رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو پکڑ کر زہر سے اپنی طرف کھینچا اور کہا اسلم یا ابن الخطاب، اللہم اہدی قلبہ، اللہم اہدی عمر ابن الخطاب، اللہم اعز الدین بعمر ابن الخطاب، اللہم اخرج ما فی صدر عمر من غل وابدلہ ایمانا۔ اے اللہ اسلام کو عمر کے دل میں داخل فرما دے، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن فرما دے، اے اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت بخش، اے اللہ عمر کے سینے میں اسلام کی جو عداوت ہے اس کو نکال کر اسلام ایمان سے تبدیل کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے پکارے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے سنی تو نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں، خواہ ہم مریں یا خواہ ہم زندہ رہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم حق پر ہیں خواہ ہم مریں یا زندہ رہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب، پھر ہم اپنے دین کو کیوں چھپاتے ہیں حالانکہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہم تعداد میں کم ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ جو کفار ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا والذی بعثک بالحق نبیا لا یبقى مجلس جلست فیہ بالکفر الا جلست فیہ بالایمان، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، وہ تمام مجلسیں جن میں کفر کی حالت میں بیٹھا کرتا تھا اب مسلمان ہو کر بھی میں ان میں بیٹھوں گا، ان لوگوں کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی بات مسلمانوں کے متعلق کہہ جائیں۔ پھر دار ارقم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام دو قطاروں کی صورت میں نکلے اور سیدھا مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے طواف بیت اللہ کیا، صحابہ کرام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے ادا کیے، مکے میں شور پڑ گیا کہ خطاب کا بیٹا مرتد ہو گیا، یعنی دین کو چھوڑ چکا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خوش تھے ہی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے آسمان کے فرشتے بھی آج مسرت محسوس کر رہے ہیں، مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس غلام کی شان کو سنیے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا باعث بنا، آپ کی ہجرت باعث نصرت بنی، آپ کی خلافت سراپا رحمت بنی۔ باخدا ہماری طاقت نہ تھی کہ ہم ظاہری طور پر کعبہ کے صحن میں جا کر نماز ادا کر سکیں، لیکن یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے
جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اقدس پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ یہاں پر ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ بعض غیر مسلم لوگوں کا کہنا یہ کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، تو یاد رکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کا زور رکھنے والی شخصیت تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق انتہائی دانا تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شیر دل شخص، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فیاض شخص، اگر اسلام ان کے دلوں میں داخل ہوا، یقیناً یہ کسی خوف کی وجہ سے داخل نہیں ہوا، اسلام اپنے حسن کی وجہ سے ان کے دلوں میں گھر کر گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، جب آپ نے اپنے عزیز و اقربا کو کھلے عام دعوت دی اور آپ پر کن مصائب کا معاملہ شروع کر دیا گیا، یہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ